कुफ्र की रियासत चल सकती है, जुल्म की और नाइंसाफी की रियासत नहीं चलती है। और ये आईनी तरमीम भी शब खून मारा गया है इस मुल्क के ऊपर। और अब आ जाइएगा जरा, जिस तरीके से इन्होंने अदलिया को मुनहदिम करके एक सतून को गिरा के एग्जीक्यूटिव के नीचे कर दिया, आपकी रूह आइन की मजरूह होकर रह गई है। ये एक फिस्तायत की वो इंतहा है जिसमें सिविलियन मार्शल लॉ लगा दिया गया है। सीधी आगे गोलियां मारी हैं, सीधी गोलियां मारी हैं, 278 बंदा शहीद। क्या ये है रूल ऑफ लॉ? उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं है और ये मानने को तैयार नहीं, कहते हमने तो गोली नहीं मारी है, कोई मरा ही नहीं है। या ऐसे लग रहा था कि नेतन्याहू का जो है ये इसराइली हमास और फलस्तीन पे आगे हमला कर रहे हैं। ढिठाई और बेहयाई की शर्मनाक ऐसी शक्ल मैंने कभी नहीं देखी है। एक पूरे हफ्ते से जितनी मर जाने को दिल करता है, जो कुछ पाकिस्तान का हशर कर दिया है ना इन्होंने, क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह हूं, हामिद खान साहब भी पार्लियामेंट में हैं, जिस तरीके से बेहयाई, ढिठाई और बेगैरती से जिस तरह से 26वीं तरमीम को मंजूर किया गया है, हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। और बदकिस्मती से सबसे ज्यादा सहूलतकारी हमारे साहब का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने की। न सिर्फ कमिश्नर रावलपिंडी ने उनका नाम लेकर कहा, आज कोई पता नहीं है कमिश्नर रावलपिंडी किधर है, वो मिसिंग पर्सन हो गया है। और उसके बाद आप देखें कि जिस तरीके से हमारे मेंबर्स को उठाया गया, उसमें मैं भी शामिल हूं, अगरचे मुझे उठाया तो नहीं है, मेरे ऊपर फायरिंग की गई, मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया, गोलियां मारी गई, जो कुछ किया गया वो मैं अपनी जाती उसको नहीं दोहराना चाहता। लेकिन हमारे एमएनए सेनेटर्स को अगवा किया गया, उनकी माएं, बहनें, बेटियों को उठा लिया गया और उनकी वीडियोस बनाई गई और फिर उन्हें कहा गया कि तुम आते हो इस तरफ या ये तुम्हारा जो है ये वायरल करें और तुम्हें जो है दुनिया सारी के आगे नंगा कर दें। ऐसी बेहयाई मैंने आज तक 50 साल हो गए, 5 दिहाई हो गए हामिद खान को और हमें वकालत करते हुए भी, सियासत करते हुए, ऐसी फिस्तायत आज तक न सुनी थी, न देखी है, न दुनिया में कहीं आई है। अताउल्लाह मैंगल अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहा है। मैंगल साहब के दोनों सेनेटर्स को उठा लिया गया बलूचिस्तान से और फिर उसे सेनेट की लॉबी से निकाल दिया गया, व्हील चेयर पर लाया गया एक उसके सेनेटर्स को। आपके पास 2/3 नहीं थी, ये सारी दुनिया जानती है 2/3 नहीं थी। 2/3 के बगैर पास नहीं हो सकता है आईनी तरमीम, और वो भी दोनों हाउसेस से अलहदा-अलहदा। हामिद खान सेनेट का जो है ये चश्मदीद गवाह है, मैं कौमी असेंबली का चश्मदीद गवाह हूं। मेरे एक सादुल्लाह बलोच को जड़वाला से एमएनए बना है, उसको उठा लिया गया, उसकी 16 साल बेटी को उठा लिया गया। मुझे बताएं, अल्लाह ना करे किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी को अगर उठा लिया जाए, लानत है इस जिंदगी पर भी कि अगर ऐसे में भी आप जिंदा रहते हो कि आप अपनी मां की, अपनी बेटी की आप हिफाजत नहीं कर सकते, उसकी इज्जत और आबरू को जो है और उसकी चादर और चार दीवारी को पामाल करते हो। इस फिस्तायत का आज तक मैंने देखा है। हमारे 5 एमएनए इन्होंने उठाकर लाए, 7 एमएनए इन्होंने और जिनको हमने नोटिस दिया है। बात हमारे पीटीआई के एमएनए को किया गया, सेनेटर्स को अलहदा किया गया, 2 सेनेटर्स जो इन्होंने रिजर्व में रखे हुए थे। इस तरीके से अगर आप आईनी तरमीम को मंजूर करवाते हैं, बताइएगा उसकी क्या हैसियत है। बाकी तो आपने देख लिया, एक सतून को ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। हमारा आइन 3 सतूनों पर मुहित है। और शर्फ अफरीदी के केस से आपने तो बड़ा, उसमें मुनीर मलिक साहब बैठे हैं, इन्होंने तो बड़ा आजादी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए बड़ी जिद्दोजहद की काले कोर्ट ने, और बिलाखिर आपने जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को आपने मुंजबित करवाया। और चीफ जस्टिस की सीनियरिटी का आपने 175 सब आर्टिकल 3 में लिखा गया कि सीनियर मोस्ट जज जो है वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। और ये बड़ी काले कोर्ट की जिद्दोजहद के बाद जो है ये चीज आई और आइन का हिस्सा बनी, और मुत्तफिका तौर पर ये बनी आइन का हिस्सा। और ये आईनी तरमीम भी शब खून मारा गया इस मुल्क के ऊपर।
اور اب آ جائیے گا ذرا جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو منہدم کر کے ایک ستون کو گرا کے ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا، آپ کی روح آئین کی مجروح ہو کے رہ گئی ہے۔ جس ملک میں انصاف نہ ملے، باقی چیزیں کہہ دی گئی ہیں، ججز ہینڈ پکڈ ہوں گے وغیرہ وغیرہ، وہ میں دہرانا نہیں چاہتا، وقت کی قلت بھی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر عدلیہ آپ کی غلام ہو جائے گی، جو ہو گئی ہے اس وقت، تو پھر آپ کو ایک ستون جو ہے وہ منہدم کر دیا گیا، آئین کی روح مجروح ہو گئی، آپ کا آئین ہی جو ہے عمرانی معاہدہ وہی ختم ہو گیا۔ یہ ایک فسطائیت کی وہ انتہا ہے جس میں سویلین مارشل لاء لگا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کالے کوٹ کو پھر قوم جو ہے پکار رہی ہے، کیونکہ کفر کی ریاست چل سکتی ہے، ظلم کی اور ناانصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے۔ آج ہماری دھرتی ماں پھر ڈول رہی ہے، اور پھر یہ جو 26 کی فسطائیت ہوئی ہے اس کا بھی میں چشمدید گواہ ہوں۔ 11-12 بجے انہوں نے بتیاں ساری بند کر دی، ساؤنڈ سسٹم ختم کر دیا، کنٹینر میں سے نکلنا پڑا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جو نماز پڑھ رہا ہے کنٹینر کے اوپر، ساری دنیا نے دیکھا، اسے وردی والوں نے ٹھڈے مار کے پھینکا اور مار دیا، ٹھڈے مار کے پھینکا اور قتل کر دیا۔ اس کی بھی آپ کو ثبوت چاہیے، پھر کہتے ہیں آپ ثبوت دیں۔ او بھائی، ثبوت تو ساری دنیا نے دیکھا ہے اور آج بھی موجود ہے، دنیا کے میڈیا نے بھی دیکھا ہے۔ پھر سیدھی آگے گولیاں ماری ہیں، سیدھی گولیاں ماری ہیں، 278 بندہ شہید کیا ہے اور 1900 بلٹ ریڈن جو ہے باڈیز ہمارے انجرڈ تھے۔ میرے علاقے سے گھر کے ہمسایہ آیا ہے، اس نے کہا سر کل میں نے اپنے پمز میں ناش دیکھی، آج میں گیا ہوں، وہ کون سی کہتے ہیں کون سی ناش کون سی ہے، اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، پمز پہ اور پولی کلینک پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ میں ابھی صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو بات کر رہا تھا، کیا یہ ہے رول آف لا؟ ان کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہے اور یہ ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہم نے تو گولی نہیں ماری ہے، کوئی مرا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، آج میں ابھی آپ کو دکھا دوں، میرے فون میں آئے ہیں، لاشوں میں جو ہے خون میں لت پت لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور اس طرح سے آہو بکا ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی مار تو دیا ہے، لاش تو دے دو، اس کو ہم دفن تو کر سکیں۔ ان کا قصور کیا ہے کہ وہ پاکستان کی خاطر گئے ہیں، وہ آئین کی بحالی کے لیے گئے ہیں، وہ رول آف لا کے لیے گئے ہیں، وہ اپنے بنیادی حقوق کو لینے کے لیے مانگنے کے تقاضا کرنے گئے ہیں، وہ اپنے مینڈیٹ چوری شدہ کو واپس ریسٹور کرانے گئے ہیں۔ یہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مودی کی ہندوستانی فورس کو کشمیر میں آ گئی ہے، یا ایسے لگ رہا تھا کہ نتن یاہو کا جو ہے یہ اسرائیلی حماس اور فلسطین پہ آگے حملہ کر رہے ہیں۔ ڈٹائی اور بے حیائی کی شرمناک ایسی شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ اور بھائی آپ پاکستانیوں کو مار رہے ہو تو کیا ہم 1971 والا ثانیہ پھر دہرانے جا رہے ہیں جب یحییٰ نے کہا تھا آئی وانٹ دا سوئل آف بنگال مائنس دا بنگالیز؟ یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں بنگالی، ان کو ویل تھرو دیم ان دا بے آف بنگال، یہ تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ۔ اور 160 سیٹیں جیتنے والے کو ہم نے کہا نہیں دیتے ان کو اقتدار۔ کون ہوتے ہیں یہ جمہوریت کہنے والے؟ یہ جمہور کیا بلا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ جوتی کی نوک پر رکھتے تھے، اور پھر آپ نے بچا لیا پاکستان۔ اور یہ واحد ملک ہے جہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ او بھائی آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے، خدا کا خوف کرو، آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے، کچھ کسی کو تو محاسبہ کرو، کسی کو تو اس کا جو ہے ذمہ دار ٹھہراؤ، کسی کو تو سزا دو، آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے۔ نیرو کی باسی بجا کے ہمیں پرواہ ہی نہیں، اور اب باقی کا توڑنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم۔ اس طریقے سے آپ کا خیال ہے بلوچستان میں وہ ہم نے کہا تو یہ ہمارا انٹیریئر منسٹر صاحب پتہ کیا کہتا ہے، منیر ملک صاحب کہتا ہے ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ آپ بے حیائی بے ڈٹائی کی شرمناک صورت دیکھیں، یہ ہے آپ کا جو ہے ایٹیٹیوڈ۔ اور جس طریقے سے محسن نقوی نے آ کے وہاں بڑکے ماری ہیں، کوئی آ کے تو دکھائے، کوئی ڈی چوک پہ آ کے تو دکھائے، اور جس طرح عطا تارڑ نے کہا، جس طرح آئی جی اسلام آباد نے آ کے بڑکے ماری، وہ آئے۔ یہ ہے پاور آف دی کامن مین۔ اور میں نے آج تک نہیں دیکھا 3 ٹیئر سے، سر ایک
کنٹینر کے اوپر کنٹینر، اس کے اوپر تیسرا کنٹینر، اور آفرین ہے پاکستان کی عوام کو، دلیر دیکھے کس طرح نکلے ہیں، اتنی کنٹینرستان کے باوجود وہ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں، اور میں نے آج تک اتنا جم غفیر اسلام آباد میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور جس طریقے سے 12 بجے انہوں نے پھر گولیاں ماری ہیں اور جس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، دنیا نے کہا ہے کہ یہ میسیکر تھا، ہم پاکستان کو نہیں ٹوٹنے دیں گے، یہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے حصے بلوچستان علیحدہ جانتے ہیں، یہ خیبر پختونخوا کو علیحدہ چاہتے ہیں کہ یہ باغی ہو جائے۔ یہ چاہتے کیا ہے پاکستان کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ؟ یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور آج آپ کو کالے کوٹ کو اس کا دفاع کرنا پڑے گا۔ مادر وطن کو جب جب پکارا گیا ہے تو وکیل ہمیشہ کھڑا ہوا ہے، آئین کے ساتھ جب جب کھلواڑ ہوا ہے ہمیشہ یا ملک ٹوٹا ہے یا آپ کا جمہوریت جو ہے وہ دفن ہوئی ہے۔ یہ اب آپ پر ذمہ داری ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں صابر آپ کو اور آپ کے سارے اکابرین کو کہ آپ نے جس جرأت اور بہادری اور دلیری سے جس طرح آپ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ اس کے آگے رکاوٹ بن کے کھڑے ہو، مجھے یقین ہے اب آپ 26 کا بھی ان کا محافظ بنیں گے، یہ قرارداد میں لائیں کہ ان کے پوسٹ مارٹم کروائے جائیں، ان کی ڈیڈ باڈیز دی جائیں، ان کے میڈیکو لیگل کیسز دیے جائیں، پیمز اور جو ہے اپنا پولی کلینک سے جو ہے قبضہ ہٹایا جائے۔ اور ان ڈاکٹرز نے مجھے کہا ہے کہ سر ہم ڈر سے کر نہیں سکتے ہیں، دنیا میں انہوں نے یہ لسٹیں دی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جعلی ہیں۔ اندازہ کریں کہ اتنا زیادہ جھوٹ، کہتے ہیں مرا ہی کوئی نہیں ہے۔ حد ہو گئی ہے بھائی اس کی، اندھے میں تو چشمدید ہوں، اور اتنی زیادہ آنسو گیس تک یقین کریں تولیہ ہم نے بھی سارے بھگتائے ہیں، تولیہ مار مار کے سانس لینا ناممکن ہوتا تھا۔ کنٹینر پہ جب گئے تو کنٹینر کی نہ لائٹ تھی نہ اس میں ساؤنڈ سسٹم تھا، اور بندے اس طرح سے بیچارے جذباتی آ کے آئے ہوئے تھے، پاکستان کی محبت میں آئے تھے۔ خدا کا خوف کرو، رحم کرو اس ملک پر، چلنے دو اس ملک کو۔